کلام مقدس میں لکھا ہے 6 چیزوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ یاد رکھیے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا کلام کی طرف توجہ کریں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے۔ کس کس چیز سے خداوند کو نفرت ہے بھائی؟ بلکہ 7 جن سے اسے کراہت ہے: مغرور آنکھیں اور جھوٹی زبان۔ کچھ لوگ جھوٹی باتوں کو سچائی میں تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن خداوند کو جھوٹ سے سخت نفرت۔ خدا کسی کی بھی طرفداری نہیں کرتا۔ خدا داؤد کو کہتا ہے کہ تو میرے دل کے پسندیدہ آدمی ہے، لیکن جب اس سے گناہ سرزد ہو گیا تو خدا نے اسے کہا کہ میں تیرا بدلہ تیری 7 پشتوں سے لوں گا۔ خدا کسی کو بھی معاف نہیں کرتا، بھلے میں وہ کوئی نبی ہو، بھلے میں وہ دل کے پسندیدہ آدمی ہو، بھلے میں خدا اس کو یہ الفاظ کہے کہ میں نے اسرائیل میں بھی اس طرح کا ایماندار شخص نہیں دیکھا۔ خدا کو کتنی باتوں سے نفرت ہے بھائی؟ 6 بلکہ 7۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مغرور آنکھیں، جو کسی کو اپنی آنکھ میں سما نہیں سکتا، سمجھتا ہے کہ میرے جیسا خوبصورت، میرے جیسا چلاک، میرے جیسا ہوشیار، میرے جیسا بولنے والا، میری نشیلی آنکھ جیسا کوئی نہیں۔ وہ اپنی مغرور آنکھ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی آنکھ بڑی ترچھی ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں جیسا نہیں سمجھتا۔ اس کے اندر غرور ہے، غمنڈ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کیونکہ آنکھ سے ہی گناہ جنم لیتی ہے۔ کیونکہ جو چیز آنکھ کو اچھی لگتی ہے وہ کس کو ٹارچر کرتی ہے؟ دل کو۔ اور دل کس کو ٹارچر کرتا ہے؟ دماغ کو۔ اور دماغ کس کو ٹارچر کرتا ہے؟ آپ کے پورے جسم کو۔ ہاں، یہ چیز ٹھیک ہے۔ ہوا کے پاس سانپ آیا، ابلیس آیا، اور کیا کہا؟ خدا نے تمہیں کیا کہا ہے؟ اس نے کہا، خدا نے کہا ہے کہ یہ پھل جو ہے، جس دن تم نے اس پھل کو کھایا تم مر جاؤ گے۔ جب خدا نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا، اس نے کہا کہ میں نے جب اس پھل کو دیکھا تو آنکھوں کی روشنی کے لیے خوشنما تھا، اچھا تھا، مجھے اچھا لگا۔ سب سے پہلے کس چیز نے پھل کو دیکھا تھا؟ آنکھوں نے۔ کس نے دیکھا تھا؟ آنکھوں نے۔ اور پھر گناہ نے جنم لیا اور گناہ سرزد ہوا۔ اس لیے خدا کا بندہ سلیمان نبی، یہ امثال کی کتاب جو ہے یہ سلیمان نبی نے لکھی، اور سلیمان نبی کو حکمت کا بادشاہ کہا گیا، عقل کا بادشاہ کہا گیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مغرور آنکھیں اور جھوٹی زبان، آگے لکھا ہے بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ۔ کسی بے گناہ پر ظلم کرنا، کسی بے گناہ کو ستانا، کسی کا حق کھا جانا، خدا کہتا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ خدا کو نفرت ہے اس سے جو ایسے کام کرتے ہیں، جھوٹے وعدے آپ کے ساتھ کرتے ہیں، جھوٹی زبان آپ کے ساتھ بول دیتے ہیں۔ خدا کہتا ہے مجھے ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ اور پھر آگے کہتا ہے برے منصوبے باندھنے والا دل۔ ہم اپنے دل میں سوچتے رہتے ہیں میں نے کس کا بیڑا غرق کرنا ہے، میں نے کس کو تباہ کرنا ہے۔ ہم اپنے دل میں کرتے ہیں اچھا اس نے میرے لیے ایسا کیا، میں بھی اس کے لیے ایسا ہی کروں گا۔ ٹھیک ہے؟ خدا کو برے منصوبے باندھنے والا بھی انسان جو ہے وہ پسند نہیں۔ خدا کس کو پسند کرتا ہے؟ جو دل سے، دل کا فروتن ہو، حلیم ہو، خدا اس کو پسند کرتا ہے۔ اور جس کے دل میں برے منصوبے ہیں خدا اس سے نفرت کرتا ہے، بھلے میں وہ کوئی بھی ہو، انبیاء اکرام ہی کیوں نہ ہو۔
خدا اس سے نفرت کرتا ہے۔ اور پھر اگلی بات میں وہ کہتا ہے شرارت کے لیے تیز رو پاؤں۔ ہمارے پاؤں جو ہے نا یہ برے کاموں کے لیے بڑی جلدی چلتے ہیں، برے لوگوں کی طرف، برے کاموں کی طرف یہ بھاگ کر جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھاگ کر جاتے ہیں، چلو یار اتنے لڑائی ہو رہی، چل کے ویکھ کے آئیے، انہوں دی چوری ہو گئی ہے، ویکھ کے آئیے۔ تماشا ویکھن واسطے بڑی چھیتی کٹھے ہو جاتے ہیں، پر کدی خدا دے کماں دے لئی ساڈے پیر جڑے نے نا وہ نہیں چلتے کہ چلو خدا دا نام اتنے لیا جا رہا ہے، چلو اسی بھی چل کے اتنے خدا دا نام لے اس طرف ساڈے پیر نہیں جاتے۔ کی کہنے تھکے آئے ہیں ہلے ہون کام تو ہون ادھر عبادت تے ٹر چلیے، ٹھیک ہے مینوں تے آ کام ہے میں تو ادھر جانا ہے۔ یاد رکھیے اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم خداوند سے دور ہیں، ہم خداوند کا نام نہیں لیتے، تو یاد رکھیے خدا بھی کبھی ہمیں یہ کہہ کر نہیں بلائے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ جو کوئی زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، ہر شخص کی یہ خواہش ہے خدا مجھے اچھا گھر دے، خدا مجھے اچھی اولاد دے، خدا مجھے اچھے معاشرے میں جنم دے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میرے پاس ہر دنیا کی عیش و عشرت ہے۔ یہ وہ شخص کے پاس ہوتی ہے جو خدا سے ڈرتا اور اس کے حکموں پر چلتا ہے، جو اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے جھوٹا گواہ جو دروغگوئی سے کام لیتا ہے، آگے کیا اور وہ آدمی جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے، خدا کو اس سے بھی نفرت ہے، جو بھائیوں میں لڑائی پیدا کر دیتا ہے، جو بھائیوں میں نفرت پیدا کر دے، اوے تیرے لیے تے تیرا بھرا ہے سوچ رکھ دے، خدا کہتا ہے کہ مجھے اس سے بھی نفرت ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ میں کس کے لیے کیا کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے خدا سب کچھ جانتا ہے۔ خدا کس کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے یہ خدا کے منصوبے ہیں، کس کے لیے خدا نے کیا پلاننگ رکھی ہے یہ خدا کے منصوبے ہیں، ہمارے نہیں۔ خدا سب کچھ جانتا ہے کہ خدا نے میرے لیے کون سا اجر رکھا ہے، آپ کے لیے کون سا اجر رکھا ہے، یہ خدا کے خادموں کے لیے کون سا اجر رکھا ہے۔ خدا نے ہر شخص کے موافق اس کے لیے اجر رکھا ہے کہ یہ اس نے یہ کام کیا، میں نے اس کے بدلے میں اس کو یہ عطا کرنا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ کام خدا نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ تو نے عبادت کرنی ہے، تو نے میری پوجا کرنی ہے، تو نے میرے حکموں پر چلنا ہے، اور میں نے تیری روٹی اور پانی پر برکت دینی ہے۔ خدا اپنی بھی ذمہ داری بتا رہا ہے، میرا بھی آگے کام ہے کچھ جو میں نے کرنا ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، ہم نے صرف عبادت کرنی ہے، خدا نے کیا کیا کرنا ہے، ہمارے روٹی اور پانی پر برکت دینی ہے، اور ہمارے بیچ سے بیماری کو دور کر دینا ہے، نکال دینا ہے۔ اور بیماری گناہ کو بیان کرتی ہے۔ کوئی بھی بیماری جب ہمارے گھر میں ہماری باڈی میں آتی ہے تو ہمیں سکھانے کے لیے آتی ہے، ہمارے لیے کوئی لیسن ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے، ہم نے اس سے کیا سبق حاصل کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے جسم میں کمزوری ہے اس لیے یہ بیماری آ گئی ہے، ہم کہتے ہیں شاید یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ نہیں، اگر کوئی بیماری آئی ہے تو خدا آپ کو کچھ سکھا رہا ہے۔ اگر کوئی گھر میں پریشانی آئی ہے تو خدا آپ کو سکھا رہا ہے۔ اگر حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا آپ کو سکھا رہا ہے۔ میرے عزیزو، خدا ہر حال میں انسان کو سکھاتا ہے، کیونکہ خدا کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور خدا یہی ہم سب سے امید بھی کرتا ہے۔ تو جب ہم خداوند کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں، تو خدا ہمیں برکت پہ برکت دیتا ہے۔
याद रखिए अपनी ज़िंदगी में कभी भी इन 7 चीज़ों को ना आने दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करे तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को ना आने दें, फिर ही खुदा के आप बेटे और बेटियां बन सकते हैं। खुदा इस कलाम से मुझे और आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आमीन। सब कहें आमीन। आमीन। अभी हमारे